اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ 100 ماؤں کے برابر محبت رکھنے والا پروردگار چاہتا ہے ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں، بلکہ وہ تو ناراض ہو جاتا ہے جب اس کا بندہ اس سے نہیں مانگتا۔ اس دعا کو سن کر آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں، اور جس کی رحمتوں کی بارش کبھی رکتی نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو سب سے بڑا ہے، سارے جہان کا مالک ہے، اور زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اپنے بندوں سے 100 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا۔ یا اللہ، اپنے پیارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری زندگیوں کو پرسکون و آسان بنا دے۔ یا الہی، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں ہمیشہ اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب الرحیم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گھرے پڑے ہیں، ہم خدا کی رحمت سے روٹھ گئے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں، اور اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں سچی توبہ عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دیجئے۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ و تکلیف جھیل رہے ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہماری امید بن جانا، جب ہم ناکام ہو جائیں تو ہماری کامیابی بن جانا۔ اے پاک پروردگار، جب ہم دنیا کے کام سے تھک جائیں تو ہمیں آرام عطا کرنا، جب ہم بھوک و پیاس سے نڈھال ہو جائیں تو ہمارا صبر بن جانا، اور تیری یاد اور عبادت کو ہی ہمارے غذا بنا دینا، اور اپنی رحمت ہمارے اوپر رکھنا۔ جب ہم بے چین ہو جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھر جائے تو امید کی روشنی بن جانا۔ اے پروردگار، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں۔ اے سارے جہان کے مالک، اے پروردگار، اے اللہ، اے رب الحق، ہم سب کے گناہ معاف کرنا، جو تجھ سے معافی نہ مانگتے ہوں انہیں بھی نیک راہ دینا اور انہیں بھی معاف فرما دینا۔ جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہمارے لیے اپنے فضل اور رحمت سے اسے ممکن بنا دینا۔ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے، ہماری زبان کو پاک رکھ
اور اس میں نرمی عطا فرما۔ ہم سب کو نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہی رب الجلال ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، اور تیری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو۔ اے اللہ، اس دنیا کو بنانے والے اللہ، آسمان و زمین کے مالک اللہ، دنیا و آخرت کے مالک اللہ، جنت و جہنم کے پیدا کرنے والے اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والے اللہ، زمینوں پر غلہ و کھیتی اگانے والے اللہ، دنیا کی سب چھوٹی بڑی مخلوقات کو روزی دینے والے اللہ۔ تو بہت بڑا ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، یقیناً تیری بڑائی میں کوئی شک نہیں۔ تو عظمت والا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے رحم و کرم کرنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے رات کو دن میں بدلنے والے، اے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عزت و ذلت دینے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے سارے انبیاؤں کے مالک، اے عرش معلیٰ کے مالک، اے سارے رسولوں کے مالک، اے آدم علیہ السلام کے مالک، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب۔ یا اللہ، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں برائی چاہنے والوں کی برائی سے بچا، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنا۔ اے سب سے بڑھ کر مغفرت فرمانے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ پاک، ایسے ہی اس دعا کو سننے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ و صغیرہ گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن معبود ہم تیرے بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ گناہوں کے دلدل میں دھنسنے سے اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیاں کسی سے بیان نہیں کرتے، ان کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہماری تنگی کو فراخی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہماری غربت کو امیری میں بدل دے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ،
تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھتے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیاں اپنے رحم فضل و کرم سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے۔ یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، تمام مسلموں کو عافیت دے، پریشانیوں سے نکال دے، دکھ و آزمائشوں سے نکال دے، ہمیں ہر امتحان میں کامیاب و کامران کر دے۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے صحت و عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آخرت میں تیرا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو اچھا اور بہترین رزق عطا فرما۔ یا اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے اور ان کی خالی جھولیاں بھر دے، اور جن کی اولادیں ہیں انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ایسے افراد جو بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور علاج کروا کر تھک چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو ایسے تمام افراد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے مالک مولا ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ اے مالک ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے اور ان کا قرض غیب سے عطا کر دے۔ یا اللہ
जो किराए के मकान में रहते हैं और किराए के घरों से तंग आ चुके हैं, तो ऐसे अफराद को किराए के घरों से निजात दे और अपना आलीशान मकान अता फरमा। या अल्लाह, ये दुआ अपने फजल व करम से कबूल फरमा और जो शख्स ये दुआ आगे भेजे उसकी तमाम परेशानियों, मुश्किलात, तकलीफ़ों, बीमारियों को दूर फरमा और उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहारें ला। ऐ अल्लाह, जो मांग सके वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गए हैं वो भी बगैर मांगे अता फरमा। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। और एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।